إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم سب پناہ مانگ لیں، ہم سب اس رب کی پناہ میں آ جائیں جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی یونی سیلولر اینیمل، نہ کوئی بیکٹیریا، نہ کوئی وائرس، اور نہ ہی وہ سب سے بڑا دشمن شیطان الرجیم، وہ سب سے بڑا دھوکے باز، وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جب ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت 58 سے ہم شروع کریں گے۔ اولئک، اولئک اس میں اشارہ بعید ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جو جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، تو الذین اس میں موصولہ ہے، ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ان بندوں کا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، راہ ہدایت پر چلنے والے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے، اللہ کے جلیل القدر بندے، جن کے قدموں کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا، جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، کثرت کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیجئے جو کہ جن پر آپ نے انعام کیے، آپ نے جن کے درجات کو بلند کیا، جو اللہ کے اکرام کے مستحق ٹھہرے۔ سورہ نساء میں ہم نے آیت کی تھی نا، آیت 69، جس میں کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ انعامات پانے والے کون کون لوگ ہیں، کون ہوں گے ان کے ساتھ، کہ اس کی 4 کیٹیگریز ہمیں بتائی گئی تھیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ 4 سٹیپس میں ہوں گے انعامات پانے والے۔ ان میں سب سے جو پیک کی کیٹیگری ہے وہ انبیاء کی ہے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان سب کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا عمل، ان کے عمل کی وجہ سے ان کو یہ درجات ملے۔ ان کا طریقہ تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ، یعنی جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ ہے شرط، یہ ہے کمپلسری، یہ کرنا ضروری ہے، تب جا کے انسان انعامات کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بلا شرکت، بلا کسی شرط کی انکنڈیشنل اطاعت کرنے والے، اپنے رب کے فرما بردار، سنت کو فالو کرنے والے، سب کے لیے اوپن میرٹ ہے۔ فرما برداروں میں درجات کے حساب سے کیٹیگرائز کیا جائے گا، تو نبی جین ان میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس سورہ میں، سورہ مریم میں ہم نے اتنے سارے انبیاء کے واقعات پڑھے ہیں، تو ہم نے جن انبیاء کے قصے اس میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس آیت میں اکٹھا کر رہے ہیں، ان تمام انبیاء کو ہم نے ان کے واقعات پڑھے، ان کی صفات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے بارے میں ہمیں تفصیلی طور پر بتایا۔ سب سے پہلے ان سب کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اکٹھا کر دیا، ان کی تعریف اور تحسین فرمائی، یعنی ان کو اپریشیٹ کیا۔ سب سے پہلے کس نبی کا تذکرہ آیا تھا کہ کس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے تذکرے ہم نے اس سورت کی سٹارٹنگ میں کیے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر الحمدللہ
حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کے تذکرے ہم نے سنے بھی پڑھے بھی. بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود بھی یقین کے ساتھ ان کے ہاتھ اللہ ہی کی طرف پھیلے ہوتے تھے. ایسا ایمان، ایسا یقین کہ اس دربار سے، میں اپنے رب کے دربار سے کبھی نامراد واپس نہیں آیا، کبھی لوٹایا ہی نہیں گیا. میری ہر دعا نے شرف قبولیت پایا. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے محفوظ کر لیے. اللہ نے ہمیں سنوائے وہ جملے کہ وہ کیا کہتے تھے، کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی جب وہ اپنے رب سے بات کرتے تھے. کیسی محبت تھی، کیسا خشوع تھا. ایک پکار جو کہ مستقبل کے اندیشوں میں لپٹی ہوئی تھی، اس طرح اللہ کو پکارا. ڈرتا تو ہر کوئی ہے نا، ہم بھی مستقبل کے بہت سارے اندیشے، بہت سارے خوف ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، مگر اس طرح نہیں پکارتے. اللہ کو بہت پسند ہے. ڈر تو ہوں گے، طرح طرح کے ڈر ہوں گے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا، مگر اس ڈر سے انسان کس کو پکارے؟ وہ جو مرادوں کا پورا کرنے والا ہے. پھر اللہ نے رہتے دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. اور مانگا کیا تھا انہوں نے؟ رب سے مانگا، رب ہی کے نام کو پکارنے والا مانگا، اپنے رب کو راضی کرنے والا مانگا، اپنے لیے صدقہ جاریہ مانگا. اللہ کو بہت پسند آئی ان کی دعا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے ہمیں خوشی کے آداب سکھائے، کامیابی کے آداب سکھائے کہ جب خوشی اور کامیابی ملنے والی ہو تو کیا کرنا چاہیے. سبحوا بکرۃ و عشیٰ، کہ خوشی دینے والے کی، کامیابی دینے والے کی حمد اور عبادت کرنی چاہیے. پھر حضرت یحییٰ کے اوصاف آئے، ان کی تفصیل آئی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مضبوطی سے تھاما، علم اور عمل دونوں میں آگے تھے. اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، بہت نرم دل تھے، مہربان تھے، پاکیزہ دل رکھنے والے تھے، تزکیہ ہوا تھا ان کا، کسی کے لیے بھی کینہ، بغض، نفرت نہیں تھی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی. تو ہمیں بھی ان صفات کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے آپ میں. والدین کے فرما بردار تھے، تو ہمیں کمپٹیشن بتا دیا گیا کہ کس جگہ پہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کس جگہ ہمیں آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کی کٹھن آزمائش کا اور ان کے بلند درجات کا تذکرہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی آزمائش میں، ان کی تکلیف میں ان کو تسلی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا کر بھیجا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہمیں آداب فرزندی سکھائے گئے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ماں باپ سے معاملہ کرنا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح پیرنٹس سے بات کی جائے گی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، شہر کو، ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور جب انہوں نے چھوڑا تو اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے. تو ان کا بھی تذکرہ ان آیات میں ڈال دیا گیا. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. یہ اس طرح کبھی اسرائیل کے نام سے آئیں گے، کبھی یعقوب علیہ السلام ان کو کہا جائے گا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان کے اخلاص کا تذکرہ، حضرت ہارون کا تذکرہ آیا، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ جو تمام انبیاء جو اس سورہ میں ذکر کیے گئے 10 انبیاء ہیں وہ، تو ان کو بڑی خوبصورتی سے اس آیت میں سمویا گیا ہے اولئک کہہ کر، کہ زکریا علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوایا. انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا. ان کی شان میں، ان کی تعریف میں ابد تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کروا دیا. دیکھیں نعمتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی تھا، یہ تو ان کو پتہ ہی ہے کہ جس کو نعمت ملی ہوتی ہے تو اسے پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس قرآن میں اناؤنس کرایا کہ دیکھو یہ ہیں اللہ سے ریوارڈ پانے والے، یہ ہیں تمہارے رول ماڈل.
تم میں سے جو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے تو وہ بھی انعامات کے مستحق ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، مخلصانہ کوششیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند کر دے گا، وہ اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ پھر فرمایا کہ اب ان نبیوں سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وہ نبی کون کون سے تھے۔ اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا چار کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلی کیٹیگری وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم، ابن کثیر نے، سدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو، یعنی اس میں اس کا تذکرہ آیا ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یعنی اس سے مطلب جو ہیں، اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر ممن حملنا مع نوح، اور وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اب وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اس سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا میں نے یہ نہیں بتایا، وہ ممن حملنا مع نوح سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت وہ ذریت آدم، وہ من ذریت ابراہیم، اس سے مراد حضرت اسحاق، اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام کیا ہے؟ اسرائیل بھی ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہا جا رہا ہے وہ اسرائیل۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب جو خالی اسرائیل نہیں کہا جا رہا، یہ اصل میں وا جو ہے، واو کا عطف من ذریت پہ ہے، تو یعنی حضرت اسرائیل کی اولاد۔ تو حضرت اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت اولاد یعقوب کون تھے؟ بنی اسرائیل میں کون کون سے انبیاء آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا۔ اب اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شامل کر لیا، یعنی یہ سارے انبیاء، یعنی کچھ کا نام لیا اور کچھ کا ذکر کر کے پھر ان الفاظ کے ساتھ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو منعم علیہم میں، یعنی ان لوگوں میں شامل کر لیا جن پر انعام کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ خرو کہتے ہیں، را اس کا روٹ ہے، خریرن کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گرنا۔ خرو سجدن تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، اور خرو کا لفظ دو معنوں پہ بھی دلالت کرتا ہے، کہ ایک تو گرنا، پھر دوسری بات یہ آواز سے گرنا۔ تو آواز کس کی ہوگی؟ تسبیح کی، اللہ کو پکارتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ اور اب دیکھیے، اب اس میں جو آیات آتی ہے سبحوا بحمد ربہم، اس قرینے سے ان کا سجدہ ریز ہونا یعنی تسبیح کے ساتھ تھا، ایسے ہی نہیں کہ وہ ایسے ہی جھک گئے، تسبیح کرتے ہوئے۔ اور یہ جو سجدن ہے یہ ساجد کی جمع ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ بکین باکی کی جمع ہے، بکا یبکی کی معنی ہے غم کے ساتھ آنسو بہانے اور رونے والا۔ الباکی کہتے ہیں بغیر آواز کے رونے والا، بغیر آواز کے رونے والے کو بکین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان انبیاء کی اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کہ ان انبیاء کے سامنے جب بھی رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ انبیاء کو فالو کرنے کے لیے یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ایک واقعے کا تذکرہ کیا حضرت عمر کے ایک واقعے کا، کہ قرأ عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب نے قرأ سورہ مریم، انہوں نے کیا پڑھی؟ سورہ مریم کو پڑھا۔
وقالا، اور انہوں نے فرمایا، ہاذا سجود، فوراً پڑھا اور پھر فوراً سجدہ کیا نا. تو پھر سجدہ کرنے کے بعد فسجدہ، تو انہوں نے سجدہ کیا. وقالا، اور انہوں نے کہا، ہاذا سجود، یہ تو سجدہ ہو گیا. فائنل بکیہ، تو مگر وہ رونے والے کہاں ہیں؟ وہ رونا کہاں ہے؟ وہ پکار کہاں ہے؟ وہ دل کی نرمی جس سے آنسو بہتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو یہ آیات، یہ کتاب، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے ہیں. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے اس کتاب کو آپ کے دل پر نازل کیا. تو یہ دل پر اتری ہے اور دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی دل کو افیکٹ کرتی ہے. خاص تعلق ہے اس کا دل کے ساتھ. یہ آیات جو ہے نا، یہ دل کی دنیا میں ہلچل مچا دیتی ہیں. دل پگھلنے لگتا ہے، آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے. اور بڑے قیمتی، بڑے پریشیس مومنٹ ہے یہ کہ جب ان آیات پہ دل پگھلے اور آنسو بہنے لگیں. اللہ کی طرف قدم بڑھانے والے، مضبوطی سے تھامنے والے، اس کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنے والے، تدبر کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان مومنٹس کو. اللہ کا سوال ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں انبیاء بھی ایسے کیا کرتے تھے اور مومنین کی بھی یہی شان ہے کہ ان کی آیات کو یہ آیات جو ہیں وہ ان کے دل کو افیکٹ کرتی ہیں. تو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے ہمارے لیے بھی کہ کیا ایمان والوں کے لیے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل بھی اس قرآن سے، ان آیات سے پگھل جائیں؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں ہمارے لیے، کیا وہ وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ اس کا جواب ہمارے دل دیں گے، اس کا جواب ہماری آنکھیں دیں گی، اس کا جواب ہمارا عمل دے گا. اور ایک اور آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت 23، تَعْشِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ، لرزنے لگتی ہیں اس سے، اس قرآن کے پڑھنے سے. قرآن کی آیات کے پڑھے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ، لرزنے لگتی ہیں ان سے کھالیں ان لوگوں کی جلد جو ہے وہ لرزنے لگتی ہے. یخشون ربہم، ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، اور پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں. وقلوبہم، اور ان کے دل الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آیات ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. ان کو احساس، اپنے اندر کسی چیز کا احساس ہوتا ہے. ان آیات کے اثر کو وہ محسوس کر سکتے ہیں. اور سورہ انفال کی بھی آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب مومنوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے یہ آیات، ہمارے رب کی آیات، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تلاوت سنتے ہیں، ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ہم سب گواہی دیں گے، جب ہم ان آیات کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں. ہم اس کو، اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ the believers are only those، انما المؤمنون الذین، وہ ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے. مطلب مومن وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جو اس کے علاوہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مومن نہیں کہتے. تو ہمیں اس ایمان کو، ان ایموشنز کو ری ڈسکور کرنا ہے، دوبارہ دریافت کرنا ہے، تلاش کرنا ہے ان کو، کیونکہ بڑے اہم ہیں. اصل میں
ہم ہماری اٹیچمنٹ جو ہے، جو ایموشنل اٹیچمنٹ کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ کس چیز کے لیے ہم ایموشنل ہوتے ہیں؟ جو چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ایک وہ بھی حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس نے قرآن کے ہوتے ہوئے دنیاوی نعمتوں کو اہم جانا تو اس نے قرآن کی قدر نہ کی. تو سب سے پہلے تو ہم دل سے دعا کریں، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے بھی وہ کیفیت، وہ محبت مجھے بھی ٹیسٹ کروا دے، مجھے بھی چکھا دے، مجھے بھی دکھا دے کس طرح رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہم سب اپنے لیے اس طرح دعا کریں. یقین کیجئے آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے. اتنی خوبصورت کیفیت ہے کہ دنیا میں کوئی خوشی، کوئی تمانیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ ہمیں بھی دکھا دے کہ آیات جب انسان پڑھتا ہے تو کس طرح آنکھیں بہتی ہیں. جب انسان اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے اوپر اس کو نوازتے ہیں. جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو ان آیات پر غور و فکر کرتا ہے، تو جو ان آیات کو تلاوت کرتا ہے. اب تلا یتلو ہے نا، ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے نا، کہ ہم اس کو پیچھے پیچھے چلیں. اصل میں تلاہو کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تلاوت اسی سے نکلا ہے نا، کہ کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو. ہمارے رب اور ہمارے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس قرآن کے درمیان، اس کتاب اور ہمارے دل کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو. اس طرح پڑھنا. الفاظ کی تجوید جو ہے وہ اگر درست بھی ہے اور معنی، اگر آپ کی تجوید بھی اچھی ہے، معنی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے دل میں اترتے جا رہے ہیں، دل جو ہے وہ آیات پر غور و فکر بھی کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ آیات کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور جسم بھی ان آیات کا اتباع کرتا ہے، ان احکامات پر عمل کرتا ہے. جس چیز سے روکا جاتا ہے فوراً رک جاتا ہے. جب دل قائل ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہمیں کچھ مشقت نہیں کرنی پڑتی. کتنا ہی کسی چیز کا دل چاہ رہا ہو، بس انسان آرام سے کہتے نہیں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں یہ کام نہیں بھی کروں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا. یا کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے اگر میں رک جاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسا اطمینان ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم قرآن کی تجوید سیکھنے کی اور اس کے معنی سمجھنے کی اور اس کا فہم سمجھنے کی جو کوششیں کریں، یہ اسی لیے تو ہیں. ان کی بہترین اپلیکیشن ہے، جب آپ یہ سب یاد کرتے ہیں، ان کی بہترین اپلیکیشن کیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہم ان مومنٹ کو ایکسپیرینس کر لیں، ہم اس کیفیت کو ہم اس سے روشناس ہو جائیں. تو دل پر جب کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے تو انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، مشقت کرتا ہے، شوق کے ساتھ کرتا ہے، طلب کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا اب ایک چیز سوچیں، آپ کو کوئی سٹوری سنا رہا ہے اور وہ سٹوری جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں لیٹ سپوز، تو اب وہ کتنی ہی افیکٹو کیوں نہ ہو، وہ کیسی ہی رلا دینے والی کیوں نہ ہو، آپ کو سن کے رونا ہی نہیں آئے گا. کیوں رونا نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں، کہا کون سا واقعہ، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو صرف ناظرہ پڑھ کر، صرف الفاظ ادا کر لینے سے، صرف زبانی پڑھ لینے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا. سمجھ کر پڑھنا. کبھی تو انسان تہیا کر لے پڑھتے ہوئے کہ میں جاننا چاہتی ہوں میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں خود سمجھنا چاہتی ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے ایسا تعلق ہو، ایسا فہم ہو، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ قرآن کے الفاظ اور ہمارے دل کے درمیان میں کوئی بھی چیز حائل نہ ہو سکے. اور یہ جو آنسو ہیں، جو آیات کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد بہتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہیں. اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسو تو اللہ کو بہت عزیز ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے نا، آیت 109، وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یبکون، وہ روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن
ان کی سبمیشن میں، ان کی فرما برداری میں، ان کے خشوع میں اور اضافہ کرتا ہے. تو انسان تمنا تو کرے، طلب تو کرے، دعا تو کرے اللہ سے. دنیا کے غموں میں ہم کتنا روتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کتنا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کبھی ہمارے ہو کے نہیں دیتے. کبھی انسان اپنے رب کے کلام کو سن کر بھی روئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور روتے تھے، اور ایسے روتے تھے کہ ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے. تو نماز میں ان آیات کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. قبر میں جب چلے جائیں گے نا، تو قبر میں جانے کے بعد کوئی شخص پوری عالم برزخ میں جتنا بھی ٹائم وہ ہو، اس پورے ٹائم میں بھی وہ کھڑا رہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز میں وہ قرآن پڑھتا رہے، اس کے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن آج ہو سکتا ہے، آج اضافہ ہو سکتا ہے اگر آج ہماری یہ نمازیں اس قرآن کے ذریعے سے خوبصورت ہو جائیں. تو ہماری زندگی میں اس کتاب کے لیے کتنا وقت ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مفہوم بتا رہی ہوں، آج رو لیجیے. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، او پیپل ویپ، رو. اگر آج رو لیے تو اللہ کی شان کریمی ان آنسوؤں کو چن لے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رو. اگر نہیں رو سکتے تو ایٹ لیسٹ رونے کی کوشش تو کرو، رونی صورت تو بنا لو. جہنم میں تو رونا ہی رونا ہے، چیخو پکار ہے، آنسو ہیں. اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہے گا جہنم میں. تو اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں نا. سجدہ، زمین اور آسمان کی ہر چیز اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے. ہر مخلوق کو اپنی نماز کا، اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. بس ایک انسان ہے جو سجدے سے گھبراتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے نا. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ آیت سجدہ سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں ابھی یہ آیت پڑھ لیں گے تو اگر ہم پڑھ لیں گے یا سن لیں گے تو اب سجدہ کرنا پڑے گا. ایک تو پہلی بات یہ کہ اس میں فقہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس آیت کو یاد کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی تجوید صحیح کر رہے ہیں اور اس کو بار بار بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ایک ہی پوزیشن ہے، ایک ہی وقت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو ایک سجدہ کر لینا کافی ہے. سجدے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اب جو ہے وہ بھی تو میں نے سجدے ہی نہیں کیے ہوئے، یا یہ آیت چھوڑ دو، یا نماز میں یہ آیت تلاوت نہ کرو. ہمیں طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، کہ ابن آدم کو تو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا اور میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے. سجدہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. کیا ہم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا کوئی کام کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، اپنے لیے کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، تم کیا کرو، تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے نوافل پڑھو، کثرت سے فرائض پڑھو. یا ویسے بھی سجدہ شکر بھی کر سکتا ہے انسان. تو اللہ نے انبیاء کے خشوع و خضوع کو، ان کے خوف خدا کو، ان کی محبت کا حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ خوف خدا سے روتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں. رحمان کی آیات سے مراد یعنی کیا ہے؟ تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے نا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں ہو رہی. کہ انبیاء کے صحائف بھی اس میں یعنی اس کی میننگ میں آتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے، کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ بھی ان پر نازل ہو چکی تھیں. یعنی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ تمام انبیاء پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں.
اور ایک مفسر کہتے ہیں کہ جو شخص آیت سجدہ پر سجدہ کرے اسے چاہیے کہ اس آیت کے مطابق دعا کرے. جسے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ کیا تذکرہ ہو رہا تھا, تو پھر سجدہ کرے اور اس آیت کے مطابق دعا کرے. مثلا جو شخص الف لام میم سجدہ کی جو آیت ہے اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے, تو وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے سجدہ ریز ہونے والوں میں شامل کر دے, اپنی حمد کرنے والوں میں سے بنا دے. اور اگر جیسے اس صورت میں جیسے یہ آیت سجدہ آئی ہے تو ہم سجدے میں پڑ جائیں اور کیا دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے, جو تیری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. کاش 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 یہ آیات ہمارے دلوں کو ہلا دیں, ہمیں عاجزی میں بڑھا دیں, ہمیں حقیقی ایمان والوں میں شامل کر دیں. اسلام سے, قرآن سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے. یہ ہماری زندگی کے یہ لمحے ہماری زندگی کا رخ موڑ دیں. آیت 59 فخلف من بعدہم خلفن لام کے سکون کے ساتھ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے, اولاد کی میننگز میں آتا ہے پیچھے آنے والے. مگر یہ جو لام کی حرکت ہے یہ معنوں میں بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے. لام کے سکون کے ساتھ جب یہ لفظ آئے گا تو یہ بری اولاد کے لیے آئے گا. بری اولاد, برے جانشین, برے پیچھے آنے والے, مذمت کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں ناخلف کی میننگ میں یوز ہوتا ہے. آپ اس کو اس سے بھی ناخلف سے, یعنی اس کا ترجمہ ناخلف آئے گا, ناخلف اولاد, ناخلف پیچھے آنے والے. تو آپ ناخلف اور خلف کو ملا کے آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ اس کی میننگ جو ہے وہ ناخلف ہے. اور لام کی فتحہ کے ساتھ, فتح کے کیا معنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں رہے گا, ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی فتح کانکر کرنے والا, اوپر آنے والا, فتح پانے والا. تو جو اوپر آئے گی جو حرکت, یعنی جو فتح کی جو حرکت ہے, فتح کا جو زبر ہے وہ اوپر آئے گا. ویسے تو دمہ بھی اوپر آتا ہے مگر وہ پیش ہے, وہ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے پیش ہے. یہ فتح کو آپ انشاءاللہ اس سے یاد رکھیے گا. پھر خلفن, اس کا مطلب اچھے جانشین, چاہیں اولاد ہو یا کوئی پیچھے آنے والے. یہ مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جب ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تب اس طرح تذکرہ آتا ہے. تو اس سے پہلی آیت میں ہمیں انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے جلال سے لرزاں رہتے تھے, اللہ کی محبت اور ڈر سے ان کی آنکھیں بہتی رہتی تھیں. لیکن ان کے بعد ایسے جانشین آئے جنہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو پیچھے ڈال دیا. کیا کیا انہوں نے؟ ادا الصلاۃ, دین کی بنیاد کو ہی بلا بیٹھے. نماز دین کا ستون ہے, ستون اگر گر جائے تو عمارت بھی ڈھہ جاتی ہے. ادعاؤ, دعات یا عین, کسی چیز کا ہلاک کرنا, تلف کر دینا. یعنی نماز پڑھنی چھوڑ دی یا نماز سے غفلت برتنے لگے, یہ کسی قوم کے زوال کا پہلا سبب ہے. کیونکہ نماز تو اپنے رب سے پہلا کنیکشن ہے نا, جو دن اور رات کے مختلف حصوں میں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے انسان کو. یہ کنیکشن, یہ بندھن, یہ ڈوری ہمیں اپنے رب کے ساتھ باندھے رکھتی ہے. اگر یہ ڈوری ٹوٹ جائے تو آدمی اللہ سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ کا خیال بھی نہیں آتا. تو اللہ نے یہاں پہ فارمولا مینشن کر دیا, نماز کا ضیاع کس کے ایکول ہے؟ انسان کا مقصد زندگی کا بھی ضیاع ہو جائے گا, اس کی زندگی میں بگاڑ آ جائے گا. جب اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا تو اخلاق میں, معاملات میں, طریقہ زندگی میں, ہر چیز میں بگاڑ آئے گا. اور جب نماز جو ہے وہ انسان ضائع کر دیتا ہے, یعنی نماز بس کیوں ضائع کی, کس مقصد کے لیے ضائع کی؟ بس ایسے بیٹھے بیٹھے ضائع کر دی, یا شاپنگ میں ضائع کر دی, یا کسی مصروفیت میں ضائع کر دی. بہت مصروف تھے اس وقت. کیا کوئی مصروفیت نماز سے زیادہ ضروری ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے, ناقابل تلافی نقصان ہے. انسان حسرت سے ہاتھ ملے گا, انگلیاں چبائے گا اپنی کہ کاش میں اس وقت فلاں ڈرامہ نہ دیکھ رہی ہوتی, میں جو اس وقت فلاں جو مووی دیکھ رہی تھی اس میں کاش میں نے نماز نہ چھوڑی ہوتی, میں اٹھ گئی ہوتی, یا میں اپنے گوسپس میں نہ لگی ہوتی, کہ باتوں میں نہ لگی ہوتی, جس کی وجہ سے میں نے اپنی نماز ضائع کر دی.
ایسا انسان حسرت کرے گا. سورہ مدثر میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان یہ اس کنورسیشن کو مینشن کیا ہے کہ ان کے دوزخ میں جانے کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہوگی، یعنی جیسا عمل ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. جیسا اس نے دنیا میں عمل کیا ہے اس کا بدلہ وہ پائے گا. ہر گناہ کا، ہر برائی کا اس کے لیے اس کو سزا دی جائے گی. لیکن کون لوگ اس سے ایگزمپٹڈ ہیں؟ الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. فی جنات یتساءلون، جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، آپس میں مکالمے کر رہے ہوں گے، آپس میں باتیں چل رہی ہوں گی. اور ان کے پاس ایک اور فیسلٹی بھی ہوگی. ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں بات کر سکتے ہیں. وہ بھی جنت سے بیٹھ کر جہنم میں بات کر رہے ہوں گے. وہ سوال کر رہے ہوں گے، پوچھیں گے یتساءلون، وہ سوال کریں گے انل مجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے. ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو اس جہنم میں کس نے ڈال دیا، کس چیز نے ڈال دیا، کون سی چیز تمہیں اس آگ میں کھینچ کر لے آئی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے. اور بھی وجوہات بیان کریں گے، لیکن ان میں سے ایک سبب جو ہے یہ بھی ہوگا. تو اس کے لیے اور بھی جہنم میں آتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا، کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ بس تھوڑا کھاؤ پیو، تمہارے لیے تو اب ویلن ہے، بربادی ہے تمہارے لیے، تکلیف دہ کھانا ہے. جہنم میں تکالیف ہی تکالیف ہیں. لیکن اس وقت کچھ ہو سکتا ہوگا جب انسان جہنم میں پہنچ سکتا ہوگا. کیوں ڈالا گیا ان کو خرابی میں، ہلاکت میں کیوں ڈالا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا، لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو، نماز پڑھو، لا يركعون، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اور اللہ تعالیٰ، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس کے بعد تم اس بات سے بھی نہیں سمجھ رہے تو کون سی بات تمہیں چینج کرے گی، کس بات سے تمہارا دل پلٹے گا؟ اور نماز تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 864، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں جس چیز کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر نماز صحیح ہے تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز فاسد ہے، فساد والی ہے، تو وہ ناکام ہو گیا، نقصان زدہ ہو گیا. اور یہ بھی ہے اس کی کنٹینیوشن میں کہ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفل ہے، پھر فرائض میں جو کمی ہوگی اس کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، پھر اس کے باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا. تو اس سے مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ فرائض کی تعداد میں جو کمی رہ گئی ہوگی اس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نوافل سے پورے کر لیں، یا پھر جو فرائض کے خشوع و خضوع میں کمی رہ گئی، کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو کمی رہ گئی تو اس کو نوافل سے پورا کر لیا جائے گا. اور مفسرین نے بڑی بحث کی ہے اس کے اوپر، کیا کہا کہ نماز کے آداب میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ نوافل سے پورے ہو جائیں گے، یا اس کے اذکار میں، دعاؤں میں کمی ہو گئی ہے تو ان کو پورا کر دیا جائے گا. تو انسان نوافل کو بھی ہلکا نہ سمجھے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے. لیکن جو نماز کو جان بوجھ کر جس نے چھوڑا، یا چلیں نماز کو چھوڑ دیا اور نوافل میں مشغول رہا، نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے. فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتے نوافل. تو انہوں نے کیا کیا؟ ادا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اور نمازوں کو ضائع کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ پہلے تو اس کو جان بوجھ کے قضا کر دینا، یا پھر کسی غلط طریقے سے نماز کو پڑھنا، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. نماز کے آداب کو اور سنتوں کو کنٹینیوسلی چھوڑنا، سنتوں کا کنٹینیوسلی چھوڑنا گناہ ہے بغیر کسی وجہ کے.
کہ چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر نماز میں دیر کرنا، اس کو ٹالتے رہنا، یا پھر اس کو جلدی جلدی پڑھنا. تعدیل ارکان کہتے ہیں اس کو. تعدیل ارکان میں کمی کرنا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 757 اس کا نمبر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر نماز پڑھی. آپ نے پھر اسے کہا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اسے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے تعلیم دے دیجئے کہ نماز میں کیسے نماز پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو. پھر تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو. پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو. یعنی جلدی جلدی نہیں ہونی چاہیے، نماز میں اطمینان ہونا چاہیے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی تمام نمازیں اسی طرح پڑھو. اب انسان ذرا یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے تو یہ ہمارے لیے بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے. تو اگر ہماری زندگی کی اینڈنگ میں یا جب اعمال جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو اس وقت اگر اعمال کاؤنٹ کیے ہوں اور اس وقت جو ہے وہ کوئی نماز ہی نہ نکلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس سے کہ تمہاری نماز نہیں، کہا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، دوبارہ پڑھو. تو اپنی نمازوں کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ارکان نماز میں کمی کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھے ہو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مرو گے. پھر فرمایا کہ ایک آدمی نماز میں تخفیف سے پڑھتا ہے، یعنی اتنی لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ رہا کہ بہت لمبی لمبی صورتیں تلاوت نہیں کر رہا، لیکن رکوع اور سجود مکمل کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے. تو یعنی تعدیل ارکان نہیں ہونی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. سستی کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. منافقین کا طریقہ تھا کہ سستی کے ساتھ آتے تھے نماز پڑھتے میں، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے نماز کو ضائع کیا تو کس کے پیچھے لگ گئے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا. جب انسان خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. کچھ نے تو آپ ایسا بھی سنیں گے کہ لوگوں نے ایسا عقیدہ ایجاد کر لیا کہ ایمان تو بس دل سے تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، تو تم جو ہے وہ یعنی ایمان کا نماز سے تعلق نہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ وہ اللہ تمہاری ایمان ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی مومن ہے اور نہ نماز پڑھنے والا بھی مومن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. مومن نماز پڑھنے سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں دوسروں کے بارے میں فتوے نہیں ڈکلیئر کرنے کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں مشرک ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے. تو نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھنا بھی اس کو ضائع کرنا ہے. پھر جب انسان شہوات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ نئے طریقے نکالنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات بنائیں تو اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز طریقے بھی بنا دیے. لیکن جب انسان خواہشات میں بڑھتا ہے تو پھر ان اللہ کے احکام میں ہیلے نکال لیتا ہے. جیسے زنا کا نام حلالہ رکھ دیا، متع رکھ دیا، کانوں اور آنکھوں کے زنا کو سما کہنا شروع کر دیا، میوزک کو روح کی غذا کہنا شروع کر دیا، ناچ گانے کو کلچر کہنا شروع کر دیا، آرٹ کہنا شروع کر دیا، یا فنون لطیفہ کہنا شروع کر دیا.
سود کو حلال کر دیا، اس کا نام منافع رکھ دیا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے ایجاد کر لیے، شراب کے نام بدل لیے، نئے نئے نام رکھ لیے. تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی کہ بخاری کی حدیث تھی نا کہ تم اپنے پہلوں کے طریقوں پر چل نکلو گے، بالشت ہاتھ در ہاتھ، یعنی کہ جیسے وہ جس گوہ کے بل میں یا سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے. تو ان خواہشات کے لیے حرام کو حلال کر لینا کیا انجام ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ہمیں اپنے اوپر چیک لگانی ہے. ایک تو وہ خواہشات ہیں کہ جن میں حرام کو حلال کر لیا، ایک وہ خواہشات ہیں جو ہمیں ہمارے خالق سے دور لے جاتی ہیں. وہ وقت جو اس کی طرف بڑھنے کے لیے لگنا چاہیے تھا، ان خواہشات کے پیچھے چل کر وقت کا ضیاع ہوتا جاتا ہے، انہی کے پیچھے چلتے جاتے ہیں. ہر چیز کو ضرورت کے تحت ہم ضرور استعمال کریں. چاہے دیکھیں وہ خواہش چاہے موبائل کی شکل میں ہو، وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، وہ موویز کی شکل میں ہو، وہ ڈراموں کے سیزنز کی شکل میں ہو، وہ میوزک کی شکل میں ہو، تو وہ چیز درست نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ موبائل استعمال ہی نہ کریں، ضرور کریں، سوشل میڈیا بھی استعمال کریں، مگر سارا وقت اس میں نہ گزار دیں. اب یہ خواہش ہے، اگر کسی کی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو کیا یہ مانی جائے گی؟ اس کو وہ فالو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یا نماز کے لیے نیند سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا یہ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں، غیبتوں میں الجھے رہتے ہیں، گناہوں میں الجھے رہتے ہیں، یا دوسروں کو باتیں سنانے میں مزہ آ رہا ہے. لیٹ سپوز ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو ہے وہ مزہ آ رہا ہے اس لیے کسی کو سناتے چلے جاؤ. تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ ہم کو خود اپنی زندگی میں ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے، ان خواہشات کو تلاش کرنا ہے، ان زبان کے مزوں کو تلاش کرنا ہے کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر جو ہے نا وہ دل کو سیاہ بنا دیتے ہیں. تو ایسی کون سی خواہشات ہیں؟ ایٹ لیسٹ 5 خواہشات آپ کو خود ڈھونڈنی ہیں. خود پہلے ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ میں نے ان کو اپنی زندگی سے میں کس طرح نکالوں، یا ان کو میں ضرورت کی حد تک استعمال کروں، یا میں ان کو کس طرح مینج کروں. تو کیا ہوگا اگر خواہشات ہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ جائز خواہش ہے بالفرض سوتے رہنے کی، سونا جو ہے وہ حلال ہے، حلال خواہش ہے. اب کسی کو اتنی نیند آتی ہے کہ دن اور رات بس سوتے میں ہی گزار دیتا ہے، ساری نمازوں کے ٹائم سوتے میں ہی گزر جاتے ہیں، تو پھر اب وہ خواہش حد سے بڑھ گئی نا. تو اس کی لمٹ کے اندر اس کو رکھنا ضروری ہے. تو خواہشات کے پیچھے چلنے والے کہاں جائیں گے؟ خرابی کو پائیں گے. غی جہنم کی وادی کا نام ہے، ایک گہری وادی ہے. ابن عباس نے فرمایا جہنم کے اندر ایسی وادی ہے کہ جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے، ایک روایت کے مطابق. اور غیّن کی تفسیر جو ہے وہ خسارہ بھی کی گئی. غی کے معنی گمراہی کے بھی ہیں، یعنی وہ جنت کا راستہ گم کر دیتے ہیں، جنت کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد زندگی خواہشات میں گزر گئی، زندگی گناہوں میں گزر گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بھی رکھا ہے، اِلَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، کہیں ان کا اجر نہیں مارا جائے گا. تو کیا کیا؟ خواہشات کا اتباع کرنا چھوڑ دیا، حرام خواہشات کو زندگی سے نکال دیا، گناہوں سے توبہ کر لی، نمازوں کی اصلاح کر لی، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اپنے رب کی طرف قدم با قدم بڑھنا شروع کر دیا، ان آیات کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیا. تو اب وہ ایمان والوں میں داخل ہو گیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4250 اس کا نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بھی اس شخص جیسا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جنت کی طرف کے اسٹیپس ہیں کہ جس نے توبہ کر لی
جو ایمان لے آیا، جس نے عمل صالح کیے تو وہ جنت میں جائے گا. اور کوئی بات نہیں، جتنی زندگی کی جتنی عمر ضائع ہو گئی اس کا کچھ حصہ برباد ہو گیا، تو اب بھی وقت ایمان کو مستحکم کر لیں، عمل صالح کی طرف قدم بڑھائیں تو حقیقی توبہ کرنے والے برے انجام سے بچا لیے جاتے ہیں. صرف چند بولوں کا تو فاصلہ ہے، صرف ارادے کی تو دیر ہے. اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ جنات عدن. جنت عدن ہے. جنت عدن، عدن کے معنی کسی چیز کا دائمی ہونا بھی ہے، اور یہ بھی مطلب ہے یعنی جیسے جنت کے باغات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، دنیا کے باغات کی طرح ان کے پتے نہیں چڑھ جاتے ان کے درختوں کے. اور جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست راست سے پیدا کیا ہے. اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی ہے، ایک سبز زمرد کی اور مشک کا گارا ہے. اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں ہیں اور عنبر کی مٹی ہے. اور جنت کے 7 نام جو ہیں، 7 جنتوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: جنت عدن، جنت فردوس، جنت نعیم، جنت ماوا، دار السلام، دار الجلال اور دار الخلد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کن کو ملے گی؟ کون جائیں گے اس جنت میں؟ جنت عدن کس کو ملے گی؟ وہ جو اپنے رب کو، ان کے کیا آیت پڑھتے ہیں، اللتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جو وعدہ کیا رحمان نے بندوں سے اپنے غائبانہ. جنت کو ان بندوں نے دیکھا نہیں تھا. نہ دیکھنے کی حالت میں ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں بتایا، ایمان لے آئے. یہ آیات بھی تو غیب ہے نا، ان کے اوپر ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ غائبانہ ایمان لے کر آ گئے. اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لے کر آ گئے. تو ان جنتوں کے لیے محنت کرنے والوں کو، ان کی یہ تنہائی میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ نے کہا انہ کان وعدہ مأتیا، ان کے لیے یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ جنت میں یقیناً آنے والے ہیں. اور اس جنت میں کیا کلام ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، مگر سلام. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام ہوگا. اب یہ جو صبح اور شام کہا جا رہا ہے، جنت میں دن اور رات نہیں ہوں گے، صبح اور شام نہیں ہوں گے، نور ہی نور ہوگا ہر وقت. اس کے معنی جو ہیں وہ اس آیت کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اور شام ان کو رزق ملا کرے گا، ان کو کھانا ملا کرے گا. وہ تو یعنی جنت میں ہر وقت اویلیبل ہوگا ان کے لیے، ہر طرح کا رزق ہر وقت اویلیبل ہوگا. لیکن اس کا یعنی یہی مطلب کیا گیا ہے مفسرین نے کہ وہ ان کے لیے ہر چیز اویلیبل ہوگی وہاں پر. کس طرح سے برداشت کریں گے؟ یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے والا نہ بنائے، اور نہ ہی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت وآخر دعوانا الحمدللہ سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. قرآن ایک ایکسپیرینس بھی میں آپ لوگوں کو سنوانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے، ہمیں میں آپ کو ایسا کروں کر لیجئے، ہمیں قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائیے. پازیٹیو چیز میں نے دیکھی کہ اس طرح سے ہم اپنے اس رویے سے نہ صرف جو ہے اپنی بات کو درست ثابت کر سکتے ہیں بلکہ اگلے کا دل بھی جیت سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آئندہ بھی مجھے میری زندگی میں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور ہر بھی وہ چیز کروں، ہر مجھے اس چیز کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. قریب آنے کا راستہ دکھا دیجیے. تو اللہ کی کرم سے اس کلاس کی بدولت میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی سیکھ رہی ہوں جو پہلے میں نہیں کرتی تھی. اس دین کو نافذ کر سکیں، کیونکہ دیکھیں ہر انسان ایک اچھا انسان بننے کی ہر طرح سے کوشش کرتا ہے. پڑھا ہوا بھی تھا، سمجھا ہوا بھی تھا، مطالعہ بھی تھا بہت ساری چیزوں کا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں تھا. بڑے بڑے معاملات میں ضرور تھا. سب کو تمام کسی بڑے کے سامنے صرف بہت بڑے عزت کی وجہ سے یا پھر ان کے ادب کی وجہ سے خاموش ہو جانا کہ نہیں دینا، وہ اخلاقیات والی چیز تو تھی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حق پر ہوتا
ہوتے ہوئے صبر کے گھونٹ پی کر رہ جانا، یا اپنے برابر والوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی، جیسے ہم عمر لوگ ہیں یا پھر ہماری آپس میں کولیگز ہیں، ہم عمر ہیں ہم لوگ، تو اس میں یا پھر بہنوں میں یا پھر اور لوگوں میں، رشتے داروں میں دوبارہ سے بحال کر دے، اس طرح کا رویہ اپنانا کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا یا پھر صبر کر لینا، یہ چیزیں نہیں تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کلاس کی بدولت اس کلاس کو سمجھنے کی کوشش میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چینج لانا شروع ہو گئی ہوں۔ اس کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔